ایک اور اہم جو ہماری ریلیشن شپ ہے وہ ہندوستان کے ساتھ ہے، اہم بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے، اور اس میں تشویش بھی ہے لوگوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آپ کی حکومت سے منسوب سٹیٹمنٹس آئی ہیں کہ انڈیا سے ہمیں کوئی تھریٹ نہیں ہے، کیا آپ اس سٹیٹمنٹ سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں انڈیا سے کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر پچھلے 60 سال ہم کیا کرتے رہے؟ نہیں، ہمارا موقف یہ رہا ہے اور آج بھی یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کچھ حل طلب مسائل ہیں. مثلا کشمیر کا مسئلہ ہمارا حل طلب ہے، ہمارا پانی کے کچھ مسائل ہیں ہمارے حل طلب ہیں، ٹھیک، ہمارے ٹریڈ کے ریجنل ٹریڈ اور بائیلیٹرل ٹریڈ کے مسائل ہیں وہ حل طلب ہیں، ٹھیک. اب ان کو جانچتے ہوئے، ان کا اعتراف کرتے ہوئے ہم پڑوسی بھی ہیں، ہم نے ساتھ رہنا بھی ہے، ہماری سرحدیں جڑی ہوئی ہیں، اور ہمارا ایک کامن چیلنج بھی ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم. ہم بھی اس کے شکار ہیں، یہ خطہ اس کا شکار ہے، اور وہ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اپنے اصولی اور تاریخی موقف پر قائم رہتے ہوئے ہم تناؤ میں کمی کیسے کر سکتے ہیں اور ہم گفت و شنید سے بات کو آگے بڑھا کیسے سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری بات بڑی اچھی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی. بدقسمتی سے جو ممبئی کا واقعہ ہے اس نے ایک تعطل یقیناً پیدا کیا، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، اور ہمارا جو کمپوزٹ ڈائیلاگ ہے وہ رکا. اب ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں انتخابات ہو چکے ہیں، وزیر اعظم منموہن سنگھ دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں، ان کی کابینہ معرض وجود میں آ چکی ہے، اور اب ان کے کچھ نئے جو بیانات اور انڈیکیشنز آ رہی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ برف پگھلے گی اور ہم بیک آن ٹریک آئیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی اس چیز پر غور کرنا چاہیے، سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے کہ ڈس انگیجمنٹ سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ نے ذکر کیا ممبئی کے واقعات کا. لوگ اب ہم پاکستان میں، آپ نے کہا ہم دونوں ایکسٹریمزم کا شکار ہیں. یقیناً پاکستان نے جتنی بڑی پرائس قیمت ادا کی ہے اس وار آن ٹیرر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دنیا کا ملک یہ کلیم کر سکتا ہے. ہمارا جو فائنینشیل لاس ہوا ہے، جو ہمارے نوجوان سویلینز شہید ہوئے ہیں یا جاں بحق ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری جو فوجی لاسز ہوئی ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ممبئی میں جو کہ ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں، اس ایک واقعے کی وجہ سے ہندوستان پوری دنیا میں ایک وار ہسٹیریا جنریٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں آئے دن یہ واقعات ہو رہے ہیں. کچھ مبصرین یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے تانے بانے کسی پڑوسی ملک سے ملتے ہیں، لیکن ہم کبھی بھی کوئی ایویڈنس سامنے نہیں لے کے آتے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جو ایک ہسٹیریا جنریٹ کیا، دنیا نے اس پر توجہ نہیں دی. ان کی خواہش تھی کہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کیا جائے. ایسا نہیں ہوا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے وداؤٹ اینی فین فیئر خاموشی سے جو کام کیا اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور ٹوکیو کی جو کانفرنس ہوئی فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان میں، جو پریزنس تھی، جو پاکستان کو اکنامک پلیجز دیے گئے، جو پاکستان کو پولیٹیکل سپورٹ دی گئی، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک دوسرا، آج ہندوستان کے اندر بھی جو ایک سنجیدہ عنصر ہے وہ اس بات پر اپنی حکومت کو قائل کر رہا ہے کہ پاکستان سے انگیجڈ رہنا ہندوستان کے مفاد میں ہے، اور ہم لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں گے تو مسائل ایسے حل ہوتے نہیں ہیں. پاکستان آج خود متاثر ہو رہا ہے. کل لاہور میں کیا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، جو واقعہ ہوا ہے. پشاور میں کیا ہوا ہے؟ کیا پاکستان متاثرین میں شامل نہیں ہے؟ کیا پاکستان افیکٹ نہیں ہو رہا؟ کیا پاکستان کے شہری افیکٹ نہیں ہو رہا؟ بالکل. ممبئی میں کون ہے شاید لوگ کہتے ہیں ہمارے اہم سیاسی رہنما آپ کی جماعت سے، دوسری جماعتوں سے، ہمارے مبصرین جو ہیں، جو ایون آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، پاکستان کو چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان کہ ایون خود امریکنز نے کہا کہ پاکستان فیسز مورٹل تھریٹ ٹو اٹ سیلف. اگر آپ دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اندرونی ہیں، بیرونی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو عنصر وہ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ مضبوط نہ ہو اور جمہوری ادارے جو ہیں وہ کمزوری رہیں، اور ایک طویل تاریخ ہے اس کی. پھر آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہاں اگر انسٹیبلٹی ہوگی تو وہ شاید ان کے مفاد میں ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں یہ سب پرانی ہو گئی ہیں،
اور یہ دقیانوسی سوچ ہے، اور اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا، اور ہمیں بیٹھ کر نئے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ نے کہا نا کہ پاکستان انڈیا کو تھریٹ نہیں سمجھتا، یہ بات نہیں ہے. انڈیا کے ساتھ جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے ایشوز ہیں، لیکن ان ایشوز کا اعتراف کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے بہت سے امکانات اور گنجائش موجود ہے جو کہ ایک ون ون سچویشن کریٹ کر سکتی ہے دونوں اطراف. اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی ایک ایلیمنٹ ہے جو سمجھتا ہے کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ نارملائزیشن ود پاکستان ہندوستان کے مفاد میں ہے. اور نہیں سر، ایک چیز جو اس وقت سب کو افیکٹ کر رہی ہے ہمارے ہاں ایک جملہ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا ہم اس سے کشیدگی کا شکار رہیں گے تو جو ہمارا کامن چیلنج ہے ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا، اس کو فروغ حاصل ہوگا، اس کو تقویت ملے گی اور وہ کمزور نہیں ہوگا. اگر ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم مل کر کر سکتے ہیں اور ہمیں آپس میں تعاون کرنا چاہیے. اب جو ہمارے ہاں چیلنجز ہیں اس وقت اکانومی کے اندر، ٹھیک ہے آپ کی کوششیں ہیں اور اچھی کوششیں ہیں، فرینڈز آف پاکستان کے فورم پہ ہو، مختلف ہمارے جو دوست ممالک ہیں بائیلیٹرل، ان سے اگر کوئی ہماری ایڈ ملتی ہے ہمیں، وی آر ویری ہیپی الحمدللہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اس وقت چیلنجز ہیں وہ بہت ایمنس ہیں. شاہ صاحب آپ کو اس کا ادراک ہے، یو آر اے پرسن جو پالیٹکس کو بھی سمجھتا ہے، عوام کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہے، یو آر ناٹ اے پرسن ہو از آئسولیٹڈ فرام دیم. اس وقت جو معاملات ہیں ان کو طے کرنا بہت ضروری ہے. آئے دن دھماکے ہو رہے ہیں، آئی ڈی پیز 2 ملین کے قریب لوگ بے یار و مددگار پڑے ہیں. ان معاملات کو طے کرنے کے لیے ہمارے لیے جب یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو بچانے کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کو نعوذ باللہ توڑنا چاہتے ہیں، نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ ہو آر دیز پیپل؟ دیکھیے، پہلے تو ہمیں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. آئے دن یہ وسوسہ رہتا ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ ٹوٹنے والا ہے. بالکل نہیں ٹوٹنے والا. میں بالکل آپ کی مساعدت سے قوم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ قائم و دائم ہے اور قائم و دائم رہے گا. ہاں ہمارے مشکلات ہیں، ہاں ہمارے چیلنجز ہیں، اور انشاءاللہ ان چیلنجز پر غلبہ ہم پائیں گے. اور ہم نے ایک حکمت عملی وضع کی ہے. ہم نے اپنی سیکورٹی سچویشن کو، اپنے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے ایک حکمت عملی اور ایک نیشنل سیکورٹی پلان جو ہے ہم ان پلیس کر رہے ہیں، اور اس پہ ہم نے قومی مشاورت کی ہے. ہمارے جو اکنامک چیلنجز ہیں اس پر ہم نے پیش رفت کی ہے. جب ہم حکومت میں آئے جتنے میکرو اکنامک ہمارے انڈیکیٹرز تھے وہ اچھے نہیں تھے، چاہے انفلیشن کا ہو، چاہے غربت کا ہو، مہنگائی کا ہو، آپ کا بھلا ہو، بے روزگاری کا ہو، فسکل ڈیفیسٹ کا ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ کا ہو. ہم نے اس کے اندر استحکام حاصل کیا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک پیکج نیگوشیٹ کیا ہے جو ہمارا ہوم گرون پیکج تھا، اور اس کو انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پاکستان نے اور منتخب حکومت نے بڑے مشکل کڑوے فیصلے کیے ہیں. لوگوں کو اکنامک پنچ محسوس ہوا ہے، لیکن آج ہم گریجولی اس سے باہر آ رہے ہیں. آج جتنے انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ہمارے اس ایفرٹ کا ہمیں ایکنالج بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اب اسسٹ بھی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اب امریکہ نے ہمارے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی بات کی ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ $1.5 بلین پر اینم کی جو بات ہوئی ہے، جو کیری لوگر جو بل ہے وہ متعارف کرایا گیا ہے، انشاءاللہ وہ پایہ تکمیل کو پہنچے گا. آپ نے دیکھا کہ برٹن نے ہماری اکنامک اسسٹنس ڈبل کی ہے. آپ نے دیکھا کہ اب 17 جون کو برسلز میں یورپین یونین اکنامک سمٹ ہونے اپنا پاکستان یورپین یونین کا ایک سمٹ ہونے والا ہے، جس میں بہت عرصے بعد ہمارا جو ایک مسئلہ تھا مارکیٹ ایکسس کا انٹو دی یورپین مارکیٹ، اس کو ایجنڈے پہ رکھا ہے. تو یہ آج جو ماحول دنیا میں تبدیل ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کا معرض وجود میں آنے کے بعد ایک تبدیلی آئی ہے. And the world wants to support you. But we are still relying heavily on an IMF program. شاہ صاحب اس کا آپ کو ادراک ہوگا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ IMF جب تک آپ کی اکانومی میں انوالو رہے گی you will never be able to empower your people. IMF program جو ہے it's a 2-year program. چلتے کہ بریک. شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کے وزیر خارجہ ہمارے ساتھ شو کی گفتگو ہیں. ہم بریک لینا چاہتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے نہ صرف پاکستان کی فورن پالیسی کی ترجیحات کے حوالے سے، بلکہ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب ایک جانے پہچانے اور بہت ہی مزے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، پیپلز پارٹی کی پالیٹکس پر بھی ہم بات کریں گے بریک کے بعد.